دنیا میں انسان عافیت، طمانینت اور سکون چاہتا ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ میں دنیا میں عافیت والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی گزاروں، اور اس کے لیے مختلف طریقوں سے مختلف محنتیں کر رہے ہیں۔ مال والے مال و دولت کے اعتبار سے سکونیت کی تلاش میں مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حکومت والے حکومت کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان اشیاء میں سکون نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس قرآن کریم میں انسانیت کے ہر پہلو کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے کامیابی تلاش کرنے والوں کو قارون کا واقعہ سنا کر اس طرف اشارہ کر دیا، اس طرف ہدایت کر دی کہ ان مال و دولت میں کامیابی نہیں ہے۔ حکومت میں کامیابی تلاش کرنے والوں کو فرعون کا واقعہ سنا کر اشارہ کر دیا کہ حکومت کے پیچھے پڑنے والوں، حکومتوں میں، عہدوں میں، کرسیوں میں، ڈگریوں میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے۔ تجارتوں میں، کاروبار میں کامیابی تلاش کرنے والوں کو حامان، شداد، ابی بن خلف اور بڑے بڑے قریش مکہ کے تجار کی باتیں سنا کر اس طرف اشارہ کیا کہ یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے جہاں ہم تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ وقت ہیں، حشم و خدم، نوکر و چاکر، اور ایک عجیب طرح کی عیش عیاشی کی زندگی ہے۔ اپنے عیش کے آرام کے گدے میں آرام کر رہے تھے کہ چھت پہ سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ پرانے زمانے میں چھت کچے ہوا کرتے تھے۔ آواز دے کر کہا بھائی کون؟ کہا ہم ہیں، اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا بے وقوف ہو، اونٹ چھتوں میں گم ہوا کرتے ہیں اور اونٹ چھتوں میں ملا کرتے ہیں۔ کہا حضرت گستاخی معاف، اللہ گدوں میں نہیں ملا کرتے، اللہ تجارت کی منڈیوں میں نہیں ملا کرتے، اللہ حکومت کی کرسیوں میں نہیں ملا کرتے، اللہ مال اور دولت کے نقشوں میں نہیں ملا کرتے۔ ایک چھوٹے سے جملے سے پوری زندگی کی تشکیل ہو گئی۔ ہمارے یہاں کسی کی 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی تشکیل کرنا ہو، اس کے گھر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسے ایمان و یقین کی باتیں سمجھاتے ہیں، لیکن
بہت محنت کے بعد کبھی وہ ساتھی تیار ہوتا ہے چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے. یہاں ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی اس چھوٹے سے جملے سے پوری زندگی کی تشکیل کر لی، پوری زندگی کی. اتنا سننا تھا کہ حکومت کے نقشوں میں اور عیش و عشرت میں اور ان گدوں میں اللہ نہیں ملتے. بس یہ سننا تھا کہ فوراً حکومت کو یک لخت طلاق دے کر، حکومت کو فوری چھوڑ کر نکل پڑے، اللہ کے راستے میں چلے گئے اور پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سکون، راحت، اطمینان اللہ نے دین میں رکھا ہے. آج پوری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں مسلمان حالات سے دوچار ہیں، اور علماء، مشائخ، دیندار یہ اس کی فکر میں ہے کہ یہ حالات دور ہو. اسی کی فکروں میں مختلف جگہ پر جا کر انسانیت کو سمجھاتے ہیں. ابھی گودرا میں شیخ حنیف صاحب تشریف لائے اور انہوں نے تھا تو قرآن کا جلسہ، تو ہونا چاہیے کہ قرآن کی فضیلتوں پر کوئی بات کرتے، لیکن ان کے اندر ایک درد ہے، فکر ہے کہ انسانیت اور خصوصاً مسلمان ان حالات سے نجات کیسے پاوے اور ان نجات کیسے ملے. لہذا انہوں نے 2-3 باتیں بہترین بتائی جو میں یہاں میرے انداز میں، ان کے انداز میں تو نہیں کہہ سکتا، بڑے ان کا انداز نرالا، ان کے بات کرنے کا طریقہ نرالا، لیکن میں وہ باتیں اپنے انداز میں آپ کو سناؤں. ایک بات تو یہ بتائی کہ اس وقت میں مسلمانوں کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو دین، ایمان، اعمال، سنت، شریعت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے سر کی جوں تک رینگتی نہیں، اپنی مستی میں مست ہے، اپنے اعتبار سے جیون گزارنے میں مست ہے، اور جن راستوں سے پریشانیاں آتی ہیں، جو حالات لانے والے ہیں، ان حالات والوں کے طور و طریق اختیار کیے ہوئے ہیں. عام طور پہ نوجوانوں کے سر کے بال دیکھو تو ان دشمنوں کے بال ہیں جن دشمنوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے وہاں سے لے کر موت تک، دنیا سے رخصت ہونے تک جو کوششیں، جو محنتیں، جو کاوشیں پیارے آقا کو تکلیف پہنچانے میں کر سکتے تھے، وہ ساری کوششیں ان لوگوں نے کی انہی دشمنوں کے بعد ہمارے سروں پر. ہاں، ہمیں ہمارے نبی کا چہرہ مہرہ پسند نہیں. جس چہرے کی قسم خدا کھاوے، والضحیٰ، یہ کیا ہے؟
پیارے آقا کے چہرے انور کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، یہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال اور زلف مبارک کی قسم ہے۔ بتاؤ یہ کتنے مبارک بال ہوں گے جن بالوں کی قسم خدا کھا رہا ہے، وہ بال ہمیں پسند نہیں، وہ طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ تو انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، ایک واقعے کی طرف کہ اطاعت رسول، موجودگی رسول میں اگر چھوڑا جاتا ہے تو اللہ حالات لاتے ہیں۔ تو اس وقت میں اکابرین، علماء، صلحاء، اولیاء، ان کے ہوتے ہوئے اگر اطاعت رسول چھوڑا جائے تو حالات آئیں گے۔ کیا غزوہ احد میں، غزوہ احد کے اشارہ کیا کہ غزوہ احد میں باقی ہم سب جانتے ہیں، وقت بہت کم دیا گیا ہے، اشارہ کر دینا، سامنے کھڑی نہیں ہے۔ تو حالات انہوں نے اشارہ کیا کہ غزوہ احد میں چند صحابہ نے چھوٹی سی غلطی، سمجھ پھیر، اس کو گجراتی ہماری ضرورت، سمجھ پھیر کی غلطی، اطاعت رسول چھوڑی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں جگہ مت چھوڑنا، خالی اتنا حکم چھوٹا۔ حالات یہاں تک آ گئے کہ اتنا حکم چھوڑنے پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 یہ چھوڑنے کے، اطاعت رسول چھوڑنے کے نتیجے میں۔ اور حالات کیا ہے؟ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاعت کے چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، لوہے کی کھوٹ ان کے سروں میں گھسی اور افراتفری مچ گئی۔ تو حضرت نے اشارہ کیا کہ رحمت للعالمین موجود ہے اور اطاعت کے چھوڑنے پر یہ حالات آئے ہیں، تو ہم نے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کی ساری اطاعتیں چھوڑ دی۔ وہ حلیہ اور وہ نبی کے طریقے، ام معبد جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے پہنچے ہیں اور ام معبد کے مکان پر پہنچے ہیں، تو ام معبد نے جو اللہ کے نبی کے حلیے کی تعریف کی ہے، کتنا حسین چہرہ ہے، کتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ اگر ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اطاعت سے ہٹے ہیں، تو بتاؤ حالات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو ایک بات تو یہ بتائی انہوں نے کہ حالات یہ اطاعت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اب ہم اطاعت پر کب آئیں گے؟ میں نے بیان کر لیا، آپ نے سن لیا ہے، ہو گئی اطاعت۔ بیان تو آج واٹس ایپ پر بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے، جس عالم کا بیان سننا ہو اس کا ویب سائٹ کھولو، بیان آ جائے گا، آرام سے سنیں گے، روزانہ سنتے ہیں۔ بیانوں کے سننے سے یہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ حضرت شیخ نے کہا کہ ہمارے سر کی جو تک نہیں رہتی، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے نیتیں بنانی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو مجبوراً اس پر لانا پڑے گا۔ ہمارا سجاد نعمانی اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرماوے، آج کل کے جو بال ہیں، سروں کے بال، آدھے کٹ پھٹے کٹ، اس کے بارے میں کہا یہ دجالی کٹ ہے، دجال، یہ دجال کے سپورٹر ہے،
ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے قرب قیامت کی احادیث کا مطالعہ کر کے کسی حدیث کو منتخب کر کے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی۔ آپ کو اگر میری بات یقین نہ آتی ہو تو مولانا کا ویب سائٹ کھول کر ان کے بیان سنو، تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ یہ جو بال ہے کہ دجال جو آئے گا اور دجال کے سپورٹروں کے بال کیسے ہوں گے، دجال کے بال کیسے ہوں گے، تو اس کی یہ لکھی۔ اب ہم سپورٹ دجال کا کریں اور مدد خدا سے مانگے، یہ کہا کہ ہماری عقل مندی ہے، کہا کہ ہماری یہ سوچ ہے۔ ایک آدمی کسی دوسری دکان پر کاروبار کرے، نوکری کرے اور تنخواہ دوسرے کے پاس مانگے، مل سکتی ہے بھائی؟ جس کے پاس تنخواہ مانگنے جاؤ گے سر پہ ڈنڈا مارے گا کہ تو نے میرے یہاں کام کب کیا ہے؟ کام کرتا ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے۔ ہم کام دشمنوں کا کریں، چہرہ دشمنوں کا، مہرہ دشمنوں کا، سال بال دشمنوں والے، حلیہ دشمنوں والا، اور مدد اللہ سے مانگے۔ اللہ بہت حالات ہے، بہت حالات ہے بھائی دوستو، حالات کو سازگار کرنے ہیں تو اطاعت رسول پر آنا ہوگا۔ تو ایک ہے اطاعت رسول۔ دوسری بات جو حضرت نے بتائی وہ عام استغفار ہے، جو 9ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کی موجودگی میں ہم آپ کے ہوتے ہوئے حالات نہیں لائیں گے، اور جب تک آپ کی رخصتی کے بعد جب تک امت استغفار کرتی رہے گی تو اللہ حالات دور کریں گے۔ اس لیے اس وقت کے حالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اطاعت رسول پر آؤ اور استغفار کی پابندی کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ